عجیب مجلس میں ہم کمان بیس میں حاضر ہیں۔ میں امام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہماری سرپرست مولانا غلام بوس بندہ نوازی صاحب کو مبارکباد، مولانا مزاج مشرف صاحب کو مبارکباد، حافظ جاوید عالم صاحب، امجد خطیب صاحب، تمام ہمارے حفاظ کرام جو آج اس محفل کا حصہ نہیں ہے لیکن ہر محفل میں ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کو مبارکباد، اور ان سب سے زیادہ آپ لوگوں کو مبارکباد، کیونکہ آپ لوگ اگر نہ ہو تو پھر ہم یہاں نہ کھڑے ہیں، آپ وہاں ہیں تو ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ابتدا میں یہ کہہ دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر کے منایا ہے۔ وہ حضور اپنا میلاد پیر کے دن روزہ رکھ کر کے مناتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں لوگوں روزہ پیر کے دن اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، تو اس لیے کل چونکہ پیر کا دن ہے اور یہ 12ویں شریف سے پہلے آ رہا ہے تو کل روزے کا اہتمام ضرور کریں۔ جی روزے کا اہتمام ضرور کریں اپنے گھروں میں بھی، کیونکہ عاشقوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی کبھی کبھی اونٹ کو یوں ہی پھرایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، کہا بس لاجک نہیں ہے، میرے نبی نے ایسا کیا ہے تو میں بھی ویسے ہی کرتا ہوں، تو ہمارے نبی نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، تو اس لیے کل روزہ ضرور رکھیں۔ روحانیت کے حوالے سے اعجاز احمد قادری صاحب نے ماشاءاللہ آج کے عنوان کے حوالے سے کافی حد تک بات کو کور کرنے کی کوشش کی اور ٹھیک ٹھاک باتیں آپ تک پہنچائیں۔ چند منٹوں میں اپنی بات آج رکھتا ہوں میں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے اور انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام انسان کا مجسمہ ہے۔ تو انسان مٹی تھا، پانی تھا یا پھر ہوا، یہ تینوں چیزیں تھیں۔ انسان تب تک چل پھر نہیں سکتا تھا جب تک اس کے اندر ایک ایپلیکیشن روح نام کا انسٹال نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ایک ایپلیکیشن جس کا نام روح ہے، جب انسان کے اندر اس کو اپلائی کر دیا، امپلیمنٹ کر دیا، اس کو انسٹال کر دیا، تو پھر انسان کے جو سارے فیچرز تھے، آنکھیں، ناک، کان، تمام اعضاء جسم کے، وہ کام کرنے لگے، اور سب کا اپنا اپنا ورک ہے۔ دیکھیے آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، اور کان جو ہے سننے کا کام کر رہے ہیں، زبان بولنے کا کام کر رہی ہے، چکھنے کا کام کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 5 سینس عطا فرمائے ہیں، جن کو 5 سینس آف ہیومر کہا جاتا ہے۔ چکھنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے زبان کو، سونگنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے ناک کو، اور اسی طرح سے پکڑنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے ہاتھ کو، سننے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی کان کو، اور دیکھنے کی قوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے آنکھوں کو۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں دنیا میں ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو آپ کہیں سے بھی اس کو ریپلیس نہیں کرا سکتے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ مشینوں کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، لیکن نیچرل کان میں ہماری جو سنائی دیتی ہے، جو آواز آتی ہے، مشین لگا کر کے وہ ایز اٹ از نہیں آ پاتی، کیونکہ خالق نے ہمیں جو بنایا ہے اس میں جتنے بھی سارے نوٹیفیکیشن رکھے ہیں یا جتنے بھی سارے اعضاء رکھے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بہت بہترین بنائے، اس لیے اس کا بدل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بدل دنیا دے بھی نہیں سکتی۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی، آگ، پانی، اور پھر اس کو جب کمی تھی ایک چیز کی تو پھر اس کے اندر روح ڈال دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا۔ اللہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے ان 5 اعضاء میں جو 5 سینسز ہیں یہ بھی بیمار ہوں گے، اور جسم کے تمام اعضاء میں سے کسی نہ کسی عضو کو ضرور تکلیف پہنچے گی۔ تو جب وہ تکلیف پہنچے تو اللہ رب العزت نے تکلیف کو پہنچنے سے پہلے اس بیماری کا علاج زمین پہ اتار دیا تھا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما انزل اللہ لہ داء لا انزل لہ شفاء، جب تک کوئی بھی بیماری زمین پر نہیں اترتی جب تک اللہ رب العزت اس بیماری کا علاج نہیں اتار دیتا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طلبہ ہیں، جو حضور کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان تمام لوگوں نے حضور کے اس فرمان کو لوجیکلی ریسرچ کرنا شروع کیا۔ تو اس زمانے میں جو بھی بیماریاں تھیں صحابہ کرام نے ہر بیماری کا علاج اس زمانے میں تلاش کر لیا تھا۔ تو جس طرح سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ایک لمبے زمانے سے ہر زمانے میں رہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی کہ جب انسان کا جسم بیمار
تو کہیں نہ کہیں انسان کی جسم کی بیماریوں کا علاج کرنے والے لوگ ہر زمانے میں رہیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے, موسیٰ کا زمانہ ہے, ان تمام زمانوں میں ایک سے ایک ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے بیماریوں کا علاج کرنے والے. اور آپ دیکھیے کہ ہر زمانے کی بیماریاں بھی بالکل مختلف ہیں. جیسے ہندوستان میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح کی بیماریاں آپ کو عرب ممالک میں نہیں ملیں گی. کلی جناب نے بتایا کہ عرب ممالک میں کڈنی کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں, گھٹنے میں درد والے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں بیماریاں کچھ اور ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر خطے کے انسانوں کو اسی طرح کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہاں جس طرح کی بیماریاں ہیں اسی طرح کے ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہیں, یہاں جس طرح کی بیماریاں ہیں اسی طرح کے ایکسپرٹ یہاں موجود ہیں. تو ویسے ہی ان زمانوں میں جو موسیٰ کا زمانہ تھا, لوط کا زمانہ, نوح کا زمانہ, عیسیٰ کا زمانہ, ان تمام زمانوں میں بیماریوں کا علاج کرنے والے اس زمانے کی جیسی بیماریاں تھیں ویسے ہی علاج کرنے والے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے تھے, اور وہ انسانوں کی بیماریاں کا علاج کیا کرتے تھے. تو یہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس میں ایک مشترکہ حصہ عطا فرمایا تھا. کوئی بھی اس علم کو حاصل کرے گا, وہ چاہے کسی مذہب کا ہو, کوئی بھی اس علم کو حاصل کرے گا تو وہ انسان کی ظاہری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے. تو جس طرح سے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اور روحانی بیماری یہ وہ ہوتی ہے کہ جسمانی بیماری کا تعلق تو جب تک ہوتا ہے جب تک سانس چل رہی ہوتی ہے. انسان کی سانسوں کا ردم بند ہوا, یہ بیماری بھی ختم ہو گئی, نہ مرض رہا نہ مریض. لیکن روحانی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جب روحانی بیماری لگ جائے تو اس کا نقصان زمین پر رہ کر بھی ہوتا ہے اور زمین کے اندر جا کر بھی ہوتا ہے. اور اگر انسان اپنی اسی روحانیت کو مضبوط کر لے اور روحانی تمام بیماریوں سے پاک اور صاف کر لے تو اللہ رب العزت اس روح کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے جب انسان بنایا اور دیکھا کہ انسان کی ظاہری بیماریاں ہوں گی تب ڈاکٹرز بھی بنا دیے, اور جب دیکھا کہ انسان کی روحانی بیماریاں بھی ہوں گی تو اللہ نے سلسلہ آدم سے شروع کیا. اللہ نے سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا, پھر شیش ہوئے, پھر نوح ہوئے, پھر لوط ہوئے, پھر صالح ہوئے, پھر سمود ہوئے, اور پھر یہ سلسلہ دنیا کے سب سے بڑے طبیب سید الانبیاء ختم الرسول آقا علیہ السلام پر ختم ہو گیا. اب حضور کے بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا. جتنے بھی علوم تھے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. تو حضور کی بارگاہ میں روحانی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اور اس سے پہلے کا جو نقشہ ہے دنیا کا کہ کس طرح سے اپنی روحانیت کو تسکین دینے کے لیے لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے بتوں کا استعمال کیا کرتے تھے. اعجاز صاحب نے بتایا اس کے حوالے سے بہت تفصیل سے. میں ایک مثال آپ کو دوں وہ شرک کے حوالے سے جو بتانا چاہ رہے تھے. دراصل اللہ رب العزت نے شرک کو اس لیے ناپسند فرمایا ہے کیونکہ وہ جو شرک ہوتا ہے تو ہم ظاہر پرستی اس میں نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہمارے دماغوں میں توہم ہوتا ہے. جو ہمارے جو دھرم گرو ہیں وہ ہمارے دماغوں میں بھر دیتے ہیں کہ اتنا دان کر دیجئے اور یہ چڑھاوے چڑھا دیجئے آپ کو سکون مل جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جب ایک چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے تو وہ اس کے بعد لگاتار سلسلہ بن جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی اس سے یہ بیماریاں ختم ہوئی ہیں, ابھی اس سے یہ ختم ہوا ہے, یہ والا آیا ہوا تھا, وہ والا آیا ہوا تھا. وہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوتا. آپ کی ہمسایہ قوم سے کبھی پوچھ کر کے دیکھیے کہ ان کے یہاں کیا دقت ہے. اگر کسی پر کوئی اثر ہو جائے اور وہ کہیں کسی کے یہاں جا رہے ہیں تو مہنت کس طرح سے مورتیاں دکھا کر کے ان سے پیسے ہٹتے ہیں. تو دراصل انسان کو جب روحانی بیماری ہوئی تو ان روحانی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے صحیح ڈاکٹر کا انتخاب نہیں ہوا. تو جب صحیح ڈاکٹر کا انتخاب نہیں ہوا تو بیماری بڑھتی چلی گئی. بالکل اسی طرح سے جب انسان کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہو اور آدمی پیٹ کے ایکسپرٹ کے پاس چلا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ درد بڑھ جائے گا کہ کم ہو جائے گا. اور یہ بات بھی بڑی حیرت میں ڈالنے والی ہے کہ انسان کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. ٹھیک ہے, دیکھنا بند کر دیا, لیکن اس آنکھ کی وجہ سے پیر بھی نہیں اٹھتے چلنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک چیز میں خرابی ہوئی ہے, ایک چیز میں تکلیف ہے, اور اس چیز کی تکلیف کی وجہ سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء نے کام کرنا بند کر دیا. ویسے ہی ہمارا پیر چلنے کا کام کرتا ہے, اور اس پیر میں اگر تکلیف ہو جائے تو ہماری آنکھیں بھی سوتی نہیں ہیں. تکلیف پیر میں ہے تو چلنے کا کام نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ تعلق ہے ایک دوسرے سے جسم کے تمام اعضاء کا. تو ویسے ہی جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری اعضاء میں اگر بیماریاں اس طرح سے پیدا ہو جاتی ہیں تو پورا جسم بے سکون ہو جاتا ہے, اسی طرح سے روحانی بیماریاں بھی
تکبر کہا جاتا ہے، جس کو غرور کہا جاتا ہے، جس کو اناد کہا جاتا ہے، جس کو حسد کہا جاتا ہے، جس کو ایک دوسرے سے کینہ کہا جاتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں جناب سلیمان کو بھی بھیجا ہے، جناب یوسف کو بھی طبیب بنا کر کے بھیجا ہے، جناب عیسیٰ کو بھی مسیح بنا کر کے بھیجا ہے، تو جب ان تمام لوگوں کو ان تمام زمانوں میں الگ الگ اطباء ہوئے ہیں تو روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ یہ تمام انبیاء جو آئے ہیں یہ انسانوں کی انہی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سلسلہ ختم ہوا کہ روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو روحانیت کو تسکین دینے کے لیے، روحانیت کو بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک میں آیتیں بھی اتری، اور حضور کا جو تعارف پیش کیا قرآن پاک میں وہ کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دیکھیے اگر صرف سلیبس ہو، اگر صرف نصاب تعلیم ہے، آپ بہت سیریس ہو کے سن رہے ہیں، ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو تاکہ تھوڑا سا جذبہ آ جائے. صرف اگر نصاب تعلیم ہو اور نصاب تعلیم کو پڑھانے والا اگر نہ ہو تو پھر بات مکمل نہیں ہوتی. جی صرف توریت ہو، صرف زبور ہو، صرف انجیل ہو، پڑھانے کے لیے موسیٰ نہ ہو، داؤد نہ ہو اور عیسیٰ نہ ہو تو پھر صرف نصاب تعلیم سے بات مکمل نہیں ہوتی. اس لیے جب کتابیں اتریں گی تو کتابوں کو سمجھانے کے لیے کسی موسیٰ کی بھی ضرورت ہوگی، کسی عیسیٰ کی بھی ضرورت ہوگی، کسی انجیل کی بھی ضرورت ہوگی. اسی طرح سے جب قرآن نازل ہوگا تو قرآن کو بتانے کے لیے صرف قرآن پڑھ کر کے سکون نہیں مل جائے گا، بلکہ اگر قرآن پڑھ کر کے سکون حاصل کرنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھنا ہوگا. اس لیے اگر کوئی صرف قرآن کو پڑھے گا، اگر کوئی صرف قرآن کو پڑھے گا، اگر کوئی صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے کرے گا، وہ مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لے گا، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا تو وہ ابو بکر بغدادی بن جائے گا، جماعت الدعوہ کا طالبان بن جائے گا، وہ پھر القاعدہ بن جائے گا، وہ پھر ابو بکر بغدادی بن کر کے دنیا میں دھماکے کرے گا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا کیونکہ اس نے قرآن کو نگاہ مصطفیٰ سے نہیں پڑھا، بارگاہ مصطفیٰ سے نہیں پڑھا. اور اگر کوئی روحانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے اسی سلیبس کو، اسی نصاب تعلیم کو، اسی قرآن کو بارگاہ مصطفیٰ سے پڑھے گا تو ابو بکر صدیق ہو جائے گا. جب کوئی اسی قرآن کو نگاہ مصطفیٰ سے پڑھے گا تو عمر فاروق اعظم بن جائے گا، عثمان غنی بن جائے گا، علی مولائے کائنات بن جائے گا، حسن امام مصطفیٰ بن جائے گا، حسین دنیا کے سب شہیدوں کا سردار ہو جائے گا. اور جب اسی قرآن کو نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا جائے گا تو بغداد کا عبد القادر غوث اعظم بنا دیا جائے گا. اور اسی قرآن کو جب روحانیت کی تسکین کے لیے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا جائے گا، بارگاہ مصطفیٰ سے پڑھا جائے گا تو عطائے رسول والی ہند سلطان الہند بنا دیے جائیں گے. تو اگر سلیبس آپ کو پڑھنا ہے روحانیت کی تسکین کے لیے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ میسیجز وائرل ہوتے ہیں میلاد مصطفیٰ کیوں منا رہے ہیں. یہ میسج آر ایس ایس سے نہیں آتے، یہ میسج بی ایچ پی کی طرف سے نہیں آتے، یہ میسج بجرنگ دل والوں کی طرف سے نہیں آتے، یہ میسج ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے 20 حج کر لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے لینڈ آف توحید پر، توحید کی زمین پر 20 سال جاب کر کے آئے، وہاں تو نہیں منایا جاتا میلاد مصطفیٰ. ارے ٹھیک ہے بھیا، ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے تو جلوے کہاں نظر آئیں گے، ویسے نبی کی نظر سے دیکھو دور سے بھی حضور یاد آئیں گے، چونکہ روحانی تعلق ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، حضور کی آمد سے پہلے روحانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے مہنتوں کے پیٹ بھرے جاتے تھے. جناب یوسف کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، اسی لیے جناب یوسف نے بار بار جنتا کے سامنے لا کر کے ان دھرموں کے لوگوں کو ان کے پیٹ دکھا کر کے رسوا کیا کہ دیکھو یہ تمہارا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، یہ تمہارا استحصال کر رہے ہیں، یہ تمہارے ادھیکاروں کا ہنن کر رہے ہیں. اس لیے دھارمک لوگ اگر روحانیت کی تسکین پہنچانے کے لیے غلط مواد آپ کو پہنچائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں. اس لیے اگر قرآن پڑھنے والے لوگ بارگاہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے، حضور کی بارگاہ چھوڑ کر کے اگر قرآنی آیات بتانے کی کوشش کریں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا نصاب تلاش کرو، ان کا شجرہ تلاش کرو، کہاں سے آئے ہیں. ان کو جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے، ورنہ روحانی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جسم کی احساس بھی زیادہ ہے تو دن بدن آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے.
اور جیسے ہی روحانی کوئی بیماری بڑھتی جائے گی احساس اس طرح ہی ختم ہوتا چلا جائے گا. آپ ایک دن حرام کا پیسہ کھا لیجیے, تھوڑا سا احساس ہوگا, اگلے دن کھائیے اس سے کم احساس ہوگا, پھر اگلے دن کھا لیجیے اس سے کم احساس ہوگا, ایک دن ایسا آئے گا کہ احساس ہونے ہی بند ہو جائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگتا ہے, وہ چھوٹا سا دھبا ہوتا ہے, پھر دوسرے بار گناہ تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے, پھر تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے, اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو انسان کی ظاہری بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے اسپتالوں کا انتظام کیا, اور انسان کی جب یہ باطنی بیماریاں پیدا ہو جائیں, جب پورا دل سیاہ ہو جائے, تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں نبی کو بھیجا ہے جو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, بڑا اچھا شعر کسی نے کہا, بڑا افسوس بھی ہوا مجھے وہ شعر پڑھ کر کے. کہا کسی نے کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں معاشرے میں, دوسرے کو سوچنا بند کر دیں. روح جب صاف ہو جاتی ہے تو انسان دوسرے کے اعمال کی فکر نہیں کرتا, اپنے عمل کی فکر کرتا ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہیں, اس لیے میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں, سب سوچیں اس بارے میں کہ میں جب سجدے کرتا ہوں تو کہیں دوسروں کی برائی کا خیال تو میرے دماغ میں نہیں آ جاتا. میں اس نبی کا ماننے والا, آپ اس نبی کے ماننے والے کہ جس نبی نے یہ فرمایا اور جس نبی پر آیتیں نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. ایک اچھا سماج بنانے کے لیے, ایک اچھی آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو. دیکھیے ہماری سوسائٹی کی تمام بیماریاں یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں اگر کسی نے کال ریسیو نہیں کی, اتفاق سے وہ کہیں مصروف ہے, اور ہم نے کال کر دی فوراً, اگر اس نے ریسیو نہیں کی تو بدگمانی ذہن میں آ گئی. اور نبی فرماتے ہیں قرآن میں آیا کہ اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو, کیونکہ بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں, اور ان گمانوں کی وجہ سے چونکہ بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں, پھر اس کے بعد میں فتنہ اور نفرتیں جنم لے لیتی ہیں, اور پھر اس کے بعد میں ایک دوسرے کی چغلی جنم لیتی ہے. قرآن اسی بدعت کو بیان کر رہا ہے, ایحب احدکم, پھر اس کے بعد میں بیان کیا اوصاف کو بیان کرنے کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اگر تم یہ پسند نہیں کرو گے تو توبہ کرو اللہ سے, وہ معاف فرمانے والا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس موضوع سے روحانی انقلاب آ جائے, اور قسم خدا کی روحانیت کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کہتا ہے قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہیں جنہوں نے تزکیہ کر لیا, جنہوں نے دلوں کو صاف کر لیا, جنہوں نے اپنی روح کو پاک کر لیا. اب روح کی بیماریاں ہیں, بغض, حسد, کینہ, نفرتیں, ایک دوسرے سے دوریاں ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں. ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اگر ایک طرف انبیاء کا سلسلہ ہے تو انسانی سماج چونکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, انسانوں کو ظاہری بیماریاں بھی ہوں گی, پھر انسانوں کو باطنی بیماریاں بھی ہوں گی. انسانوں کی ظاہری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہر زمانے میں ہمیں ڈاکٹرز دکھائی دیتے ہیں, تو پھر اللہ کے فضل پہ قربان چاہیے, نبی کے فضل پہ قربان چاہیے کہ اگر ایک طرف روحانی بیماریاں لگنے والی تھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے گی, اگر روح میں بیماریاں آ جائیں گی, اگر روح میں تکبر آ جائے گا, اگر بغض آ جائے گا, اناد آ جائے گا, حسد آ جائے گا, تو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, تو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جب تک میرے صحابہ رہیں گے ان میں سے کسی بھی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا میری اہل بیت کا. لوگوں دونوں میں چیزیں چھوڑ رہا ہوں, دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صحابہ کا ایک سلسلہ ہے اور صحابہ کے ساتھ ہے. اگر کسی کو تزکیہ کرنا ہے, اگر کسی کو تزکیہ کرنا ہے, عبادتیں سیکھ, تمام بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو میں عبادتوں کو کیسے سیکھیے کہ جنہوں نے سب کچھ رک جانے کے باوجود شکوہ نہیں کیا اپنے خالق سے, بلکہ وہ اپنی روحانی بیماریوں کو, بلکہ بیماریاں تو وہاں تھی ہی نہیں, علاج جنم لیتے وہاں سے تو, لیکن دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ تم سے امتحان لے لے تو تمہاری روحانیت اور مضبوط ہو جاتی ہے. اور بڑا اچھا جملہ یاد آیا, مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا کہ علی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ امتحان لے رہا ہے
یا پھر مجھ پر عذاب نازل ہو رہا ہے. تو ملائکہ کائنات فرماتے ہیں اگر تمہیں گناہ کر کے، اگر تمہیں غلطی کر کے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور تم چلے گئے اس کی بارگاہ میں، تو سمجھ لو کہ یہ امتحان ہے. اگر تم پر کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تب تم سمجھو کہ یہ امتحان ہے. اور اگر مشکلات کے بعد میں تم اللہ سے دور ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے. اب دیکھو کہ اللہ نے کیسا امتحان لیا، اور علی کے بیٹے زین العابدین نے دنیا کے سامنے کیا مثال پیش کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے اتنا قریب کر لیا کہ دنیا عبادت کر کے مقام حاصل کرتی ہے، لیکن انہوں نے عبادتوں کو ہی زینت بنا دیا. وہ زین العابدین ہو گئے، عابدین کی زینت بن گئے. اب وہ سلسلہ شروع ہوا تو وہیں پر ختم نہیں ہوا. میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کیونکہ اگر ہمارے ہو کر کے پوری توانائی تندرستی سے بول رہے ہیں تو یہ مولا امام علی کا صدقہ ہے، یہ رسول پاک کے خانوادے کا صدقہ ہے. اور پھر اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ لوگوں جب روحانی بیماریاں ہو جائیں، جب تمہاری روح میں بغض آ جائے، اناد آ جائے، نفرتیں آ جائیں، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں بھلے ہی سب کچھ لٹ جائے گا لیکن میرے نبی کا خانوادہ زین العابدین سے چلے گا. امام محمد باقر ہوں گے، امام جعفر صادق ہوں گے، امام موسیٰ کاظم ہوں گے، امام علی رضا ہوں گے، امام علی الجواد ہوں گے، امام تقی ہوں گے، امام علی نقی ہوں گے، امام حسن عسکری ہوں گے. یہ وہ تمام امام ہوں گے کہ اگر اپنے وقت کے امام اعظم کو بھی اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرانے کی ضرورت آئے گی تو وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکز تنظیم اہل سنت والجماعت، جشن آمد مصطفیٰ. اور یہاں حال وہ نہیں ہے، ہم چونکہ روحانی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اب جعفر صادق لوگوں سے پیسہ نہیں اینٹیں گے کہ اتنا یہاں ڈال دیجئے، اتنا وہاں چڑھا دیجئے. اب یہ نہیں ہوگا. یہاں تو یہ ہوگا کہ جعفر صادق اگر یہ دیکھیں گے کہ کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، شاید بھوکا ہے، تو وظیفہ بعد میں بتائیں گے، کھانا پہلے کھلائیں گے. جو روحانیت میں مضبوط ہوتے ہیں نا، وہاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی گاڑی کیسی ہے. تو رویہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ اگر بی ایم ڈبلیو سے کوئی اترا ہے تو مرشد گرامی بھی تشریف لاتے ہیں استقبال کے لیے. یہاں حال یہ کہ یہاں یہ سب چیزیں، اگر کوئی غریب آیا ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نبی کا خانوادہ ان کو سینے سے لگاتا ہے. اور پھر اللہ نے اس خانوادے کے ذریعے تمام روحانی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے وہ سلسلہ شروع کیا، اور امام مہدی پر یہ سلسلہ ختم ہوگا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ میرج اور سانگلی تو میڈیکل ہب ہے، تو تمام بیماریوں کا علاج یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے شہر میں اتنی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ اگر روح کو کبھی تسکین نہ ملے، آدھی رات میں اگر دل بے چین ہو جائے، تو مشن ہاسپٹل میں جائیں کہ بھارتیہ کالج میں جائیں، تو میں یہ جواب نہیں دوں گا. میں چونکہ قرآن کو رسول پاک کے نظریے سے دیکھتا ہوں، رسول پاک کی بارگاہ سے سمجھتا ہوں، اور میرا قرآن یہ بتاتا ہے، رسول پاک کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں جائیے. اور آپ کو مشن اور بھارتیہ کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آدھی رات میں آپ کو دل کا سکون تلاش کرنا ہے تو شملہ میرا کی چوکھٹ پہ چلے جائیے. آپ دیکھیے، اچھا یہ اپورچونٹی ہر انسان کو ہے، ہر مسلمان کو، کہ وہ اپنی روح کی تمام بیماریوں کا علاج کر لے. اور اللہ نے ہر شہر میں نمائندے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں، ہر شہر میں نمائندے خدا کے، ہر شہر میں مصطفیٰ کے جانشین ہیں، ہر شہر میں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح جو ان کے جانشین علماء موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں. اور آپ دیکھیے، آپ کو میں ایک فرق بتاؤں 2 جملوں میں. قبرستان آپ کبھی جائیے رات کے 2 وقت، جب آپ ارادہ بھی کریں گے نا تو دل میں خوف پیدا ہونے لگے گا. جی آپ کو پتا ہے، کیونکہ قبرستان میں جو لوگ ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی روحیں بہت بیمار ہوا کرتی تھی. اس وجہ سے وہاں جانے سے بھی ڈر محسوس ہوتا، اور آدمی جلدی ہمت نہیں کرتا رات کے وقت جانے کی. اور اتفاق سے کبھی کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے تب قبرستان جاتا ہے. لیکن ایک طرف شمنا میرا کا مزاح، چونکہ اللہ رب العزت نے اس روح کو صاف کر دیا، اس روح کو پاک کر دیا، تو جو بے سکون انسان ہے، جو بے چین انسان ہے، کہیں اس کو سکون ملا یا نہ ملے، شمنا میرا کی بارگاہ میں ضرور سکون مل جائے گا. اور اگر آپ
درد نہیں، دل میں خوف نہیں، بلکہ ایک احساس پیدا ہو گیا باری تعالیٰ تو نے کیا توفیق مجھے رات کے 2 بجے عطا فرمایا۔ جی یہ فرق ہے۔ تو اللہ نے روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے باضابطہ انتظام فرمایا۔ آپ بیٹھیے تو ان کی صحبت میں، اور صحبت میں رہ کر کے خربوزہ خربوزے کے بیچ رہ کر کے رنگ بدل لیتا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ شرابیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، معاف کیجیے گا۔ تو آپ کو اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو آئیے میں آپ کو ایک سجدہ دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیے بڑی آسان سی بات ہے کہ جہاں پر تزکیہ کیا جاتا ہے، روحانیت کو پاک کیا جاتا ہے، روحانی تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر کوئی قطب الدین بیٹھتا ہے تو وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو جاتا ہے۔ اور پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں کوئی فرید الدین بیٹھتا ہے تو وہ بابا فرید بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فرید الدین کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو محبوب الہی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو آئین ہند اخی سراج بنا دیتے ہیں، امیر و خسرو بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ان کی بارگاہوں میں کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو علاؤ الحق پنڈوی بنا دیتے ہیں، اور علاؤ الحق پنڈوی کی بارگاہ میں جو بیٹھ جائے اس کو مخدوم سمنا بناتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ آپ کو ہندوستان بھر میں دکھائی دے گا، چاہے بندہ نواز کی بات ہو، چاہے شمنا میرا کی بات ہو، چاہے خندمیر کی بات ہو، جتنے بھی سلاسل کے صوفیاں ہیں آپ کو ایک بھی ولی ایسے نہیں ملیں گے کہ انہوں نے اپنی تمام روحانیوں بیماریوں کا علاج کسی زمانے کے بڑے میڈیکل کالج میں کیا ہو، کسی اسپتال میں کیا ہو، بلکہ اگر کوئی زمانے کا اپنے وقت کا بڑا ولی بھی دکھائی دے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ زمانے کا ولی کسی نہ کسی مرشد کی بارگاہ میں اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی تمام روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھیں۔ اگرچہ یہ حالات ایسے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے میں اس پیری مریدی کو کمرشیل بنا دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ ہر زمانے میں رہے بہروپیہ ٹائپ کے لوگ، بہروپیہ ہر زمانے میں رہے، لیکن آپ کو اللہ نے عقل اسی لیے عطا فرمائی ہے تاکہ کھرے اور کوٹے کی فرق کر سکے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث حضور کی فرماتے ہیں، اگر تمہیں کسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے خدا یاد آ جائے تو سمجھو کہ وہ اللہ والا ہے، اور وہاں پہ صرف جیبیں بھرنے کی بات ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ شیطان والا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اگر وہاں بیٹھ کر کے اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر اس کا چہرہ دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے تو سبحان اللہ، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر چھوڑ دیجیے اس بارگاہ کو۔ وہ بارگاہ آپ کو جب دنیا میں نہیں بچا سکتی تو آخرت میں کیا بچا سکتی ہے۔ اور ہماری بھی ڈیمانڈز بڑی عجیب ہیں۔ آپ کو جو سلسلہ میں بتا رہا ہوں، قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے یہاں بیٹھ کر کے یہ نہیں کہا تھا بابا دکان نہیں چل رہی ہے، اور بختیار کاکی کی بارگاہ میں فرید الدین نے یہ نہیں کہا تھا صاحب کھیت میں بڑا نقصان ہو گیا، اور فرید الدین کی بارگاہ میں نظام الدین نے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا الیکشن آنے والا ہے میں جیت نہیں پا رہا ہوں دعا کر دیجیے، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ان بارگاہوں کو تو روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے نا۔ تو آپ دکان کہیں اور چلائیے، بے شک ان کی دعاؤں سے آپ کی دکانوں کی تقدیریں بدل جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان بارگاہ کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ میرے مرشد زبان پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، دعا کر دیجئے کہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ ان بارگاہوں کو تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان بارگاہوں میں آ کر کے تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگے، تمہیں اپنی تمام روحانی بیماریوں کا احساس ہونے لگے۔ ان بارگاہوں کو تو اس لیے بنایا گیا تھا، اور قسم خدا کی جب تک یہ بارگاہیں ایسی رہی تو ان بارگاہوں میں وقت کا علاؤ الدین خلجی بھی آتا رہا، غیاث الدین تغلق بھی آتا رہا، اپنے زمانے کا اکبر بھی آتا رہا، اپنے زمانے کا سلیم اور جہانگیر بھی آتا رہا، اور جب ان بارگاہوں میں وہ روحانیت ختم ہو گئی تو مسلمان بھی اپنے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ کر کے ایک دوسرے کے یاد آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک مرشد کے یہاں انہی کے مرید ملتے ہیں، دوسرے کے مرید نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روحانی پلیٹ فارم تھا، وہ جو روحانی نظام تھا، اس کو پوری طرح سے کمرشیل بنا دیا گیا۔ تو پھر علامہ اقبال مجھے یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ دھڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں حال یہ ہو گیا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور جب تک بزرگوں کے یہاں فلسفہ نہیں بلکہ تلقین غزالی بھی موجود تھی تو حال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ
یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا، کہ جب نظام الدین کی بارگاہ میں علاء الدین خلجی کے درہم و دینار آ رہے ہیں تو محبوب الہی نظر کرم نہیں فرماتے، کہتے واپس لے جا، کیونکہ دل میں خدا بستا ہے تو دولت کا لالچ نہیں ہے، کیونکہ روح صاف ہے، روحانی بیماریاں ہیں کہ یہاں نہیں آتی۔ اور جب ایک مرتبہ علاء الدین خلجی نے بہت اصرار کیا اس بات پہ، اس زمانے کا بادشاہ تھا کہ میں محبوب الہی سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت ملنا نہیں چاہتے، تو جب دروازے پہ آیا ہو تو حضرت نے منع فرمایا، تو اس نے کہا اچھا میں آپ ہی سے بات کر لیتا ہوں، جو دربان وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو اس سے پوچھا، دیکھیے فقیروں کی بارگاہ کے جو دربان ہوتے ہیں وہ کتنے باشعور ہوتے ہیں اور کتنے نڈر ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور حضرت حبیب بن زید کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اس کو جواب دینا، حضور نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد میں حضور نے لیٹر اٹھایا کہ یہ مسیلمہ کذاب کو کون دے کر کے آئے گا۔ حبیب بن زید کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں کھجوروں کی ٹوکریاں لے کر کے آواز لگا کر کے کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پروفیشن کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، اگر آپ حلال رزق کما رہے ہیں تو آپ سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ یہ رسول اللہ کے صحابی حبیب بن زید پھیری لگا کر کے کھجوریں بیچتے ہیں، اور مقام کیا ہے، 1400 سال بعد کمان بیچ میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہی تو روحانیت ہے ان کی کہ روح زندہ ہے ان کی، اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور حبیب بن زید نبی کے نام پہ مر گئے۔ حبیب بن زید کا حال یہ کہ کھڑے ہوئے کھجور کھاتے ہوئے، تو وہ جب کہنے لگے نا لبیک یا رسول اللہ، تو منہ سے کھجور کے کچھ ٹکڑے دوسرے صحابی کے اوپر گر گئے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں بھائی کھجور کھا تو لو پہلے، تو حبیب بن زید کہتے ہیں اگر اتنے میں کسی اور نے ڈیوٹی لگا لی تو میرا نمبر کٹ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب بن زید آگے آئیے، اور 6 فٹ کے ہٹے کٹے باڈی بلڈر نہیں تھے، کمزور سے صحابی۔ آقا علیہ السلام کے یہاں تو معمول ہی یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اسی کو وہ لیڈر بنا دیتے ہیں، اسی کو جنرل بنا دیتے ہیں، اسی کو کمانڈر بنا دیتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید کو آقا علیہ السلام نے آگے بلایا، اب حبیب بن زید کو وہ خط دیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب حبیب بن زید اس بارگاہ سے نکلے تو اس انداز میں گھوڑے سے نکلے کہ لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا پرانا جرنیل نکل رہا ہو، کسی بڑے محاذ پہ نکل رہا ہو، ایک بادشاہ کے سامنے اکیلا حبیب بن زید۔ اور حبیب بن زید گئے، مسیلمہ کذاب اس وقت کا بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ کے دربار میں گئے مسیلمہ کذاب تو اتر کر نہیں گئے، احترام میں نہیں گئے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ ایسے سلامی دی جاتی تھی، اور آج بھی سلامی دی جاتی ہے بادشاہوں کے یہاں، تو اس زمانے میں ایسے سلامی دی جاتی تھی۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب حضرت حبیب بن زید نبی پاک کا غلام پہنچا نا تو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو عاجزی ان کے ساری یہ ہوتی ہے، یہ جب قیام کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ قیام کر رہے اور نماز ادا کر رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ اکبر، جنگ کرنے آئے خدا سے، روح بیمار ہے، احساس نہیں ہے ہمیں، روحانیت کمزور ہے۔ یہ حبیب بن زید اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ایسے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ایسے، لگ رہا ہے کہ رسول پاک کا غلام آیا۔ صرف امیر المومنین عمر فاروق کا جلالی مزاج نہیں تھا، بہت سارے صحابہ تھے، اپنے بھائیوں کے لیے بڑے نرم ہوا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کے لیے بڑے رحم دل ہوا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اپنے درباری کو کہا کہ یہ خط پڑھو، تو اس میں لکھا تھا مسیلمہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے یہ خط بھجوایا تھا، مسیلمہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آدھے عرب کے تم مالک ہو جاؤ، آدھے عرب کے تم نبی، آدھے عرب کا میں نبی۔ تو نبی پاک نے جواب دیا تھا کہ تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، میں خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں۔ اور مسیلمہ کذاب کے اس دربار میں جا کر کے حبیب بن زید کھڑے ہیں، اب پورا دربار سجا ہوا ہے، اور پڑھنے والا جب یہ پڑھتا ہے کہ مسیلمہ تم جھوٹے ہو تو اس کا ایگو ہرٹ ہو گیا۔ اس نے کہا پڑھنا بند کر۔ حبیب بن زید کو کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اب میرے دل میں تو عشق مصطفیٰ ہے۔ کہا تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس دربار میں کھڑے ہو؟ میں کچھ نہیں، میری تو ٹھوکروں میں یہ دربار۔ ترکی ب ترکی جواب دے رہا حبیب بن زید۔ اور حال کیا ہے، کاروبار بہت بڑا امبانی نہیں ہے، ٹاٹا بلا نہیں ہے کہ فلائٹیں چلتی ہوں ان کی، کھجوروں کی ٹوکری سر پہ رکھ کر کے، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو وہ سب سے بڑا دیندار ہو جاتا ہے، جی وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اب حبیب بن زید وہاں کھڑے ہیں، اب مسیلمہ کہتا پلٹ کر کے دیکھو پیچھے۔ کہا تو یہ مجھے کیا ڈرا تھا، میرے 12 بچے ہیں، ابھی اس میں سے کچھ دودھ پی رہے ہیں اور کچھ جو ہے چلنا نہیں سیکھے ہیں، میں نے نبی پاک کے فرمان کے بعد اپنے بچوں کو پلٹ کر نہیں دیکھا تو تیری آرمی کو پلٹ
नबी का ख्याल है। और फिर उसने दूसरा बाजू भी कत्ल कर दिया, बोले अब क्या ख्याल है, क्या ख्याल नहीं बदलेगा। अब फिर उसने फिर वहीं पर हजरत हबीब बिन ज़ैद को कत्ल कर दिया। तो ये रूहानी, जब रूहानियत मजबूत होती है तो नतीजा ये होता है कि आदमी निडर हो जाता है, फिर उसको किसी चीज का खौफ नहीं रहता, वो तो चाहता ही ये है कि इश्क मुस्तफा में मुझे मौत आ जाए, और फिर वो मौत मौत नहीं होती, वो जिंदगी बन जाती है, और जिंदगी ऐसी बन जाती है कि आज 1450 साल बाद उम्मत उनका तस्करा करके खुश हो रही है। और लोगों, जब बीमारियों का इलाज हो जाता है ना, रूहानी बीमारियों का इलाज, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही रूहानियत में बड़े मकामात अता फरमाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक रूहानी निजाम दुनिया को अता फरमाया, और उस निजाम के जरिए दुनिया में बड़े इनकलाबात आए, और उस इनकलाब का नतीजा ये हुआ कि दुनिया में वो लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लोग उनसे नहीं डरते थे, बल्कि उनको अपनी मौत का डर होता था। और एक तरफ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम हैं कि एक खजूर के दरख्त के साए में अपने ही हाथ के टेके लगा करके आराम कर रहे हैं, और जब कोई बाहर से काफिला आया तो देखा कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन सो रहे, तो आपको डर नहीं लगता कि डरें किससे? अल्लाह से डरते हैं। यहाँ सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है और किसी का खौफ नहीं होता। तो ये जो तमाम बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, हमें हसद की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है, कीना, तमाम तरह की बीमारियां हैं, वो इस वजह से कि हमने किसी मुर्शिद कामिल का हाथ नहीं थामा हुआ। और जब मुर्शिद कामिल का हाथ नहीं थामा हुआ और हमारा मिजाज ही ये बन गया कि जब हम बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं तो यही दुखड़े सुनाते हैं, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो वो जो सामने वाली बारगाह है वो भी मजबूर है आपको दुआएं देने के लिए। आप कभी उस बारगाह में जाइए कि हुजूर मामला ये हो गया कि मुद्दतें हो गई, मैं फजर के वक्त में नहीं उठ सका, दुआ करिए कि फजर में मेरी आंखें खुल जाएं, दुआ करिए कि फजर में मेरी आंखें खुल जाएं, मेरा दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करता, दुनिया के तमाम वसवसे मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा दिल और दिमाग साफ कर दे। तो अगर ये रूहानियत में इस तरह से सफाई शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, और जब हालात बदलेंगे तो हमारे जो ओवरऑल जो हमारी दुनिया में तमाम मुसीबतें चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बदलेंगी। और वो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सलाम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदे ऐसे करिए कि जमीन की तकदीर बदल दीजिए, और ये तब होगा जब हमारी रूहानियत मजबूत हो जाएगी। अपनी रूहानी ताकतों को मजबूत करिए, तमाम बीमारियों का इलाज करिए, और किसी बारगाह में जाइए, मस्जिदों में जब आएँ तो तमाम बीमारियों का इलाज करने के लिए आएँ। इंशाल्लाह हमारे सजदे हमें भी बदल देंगे और जमीन की तकदीर भी बदल देंगे। हमारे बेहतरीन खिताब। मरकज़ तंज़ीम अहले सुन्नत वल जमात मेरे शरीफ का एक प्लेटफॉर्म, बड़ी खुशी हो रही है दिल में ये जानकर कि आज तक बहुत सारे जलसे हुए, इजलास हुए, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा और मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से ऐसे इनकलाब नहीं आए जो आज आ रहे हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी रहबरी और रहनुमाई हमारे उलमाए दीन से हमें मिलती रहे तो बेशक ज़रूर एक दिन इनकलाब आएगा, और इनकलाब आएगा कि हमारी रूह भी क्या होगी, रूहें मजबूत होंगी। इंशाअल्लाह हम मस्जिदों से जुड़ेंगे और बारगाहों से जुड़े रहेंगे। आइए इस जलसे के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और गुलखुशी की रस्म को अदा करते हैं। हमारे मेहमान खुसूसी अल्लामा मौलाना मुख्तार आसिफ साहब, जिनकी हमने अभी तकरीर सुनी, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और इनको सेहत सलामती अदा करे, ऐसे भी कौम की रहबरी और रहनुमाई करते रहे। मैं इनकी गुलखुशी के लिए जनाब महबूब मलिद वाले साहब जो इस मस्जिद के ट्रस्टी हैं, हाजी गुलाब महबूब मलिद वाले साहब, हाजी महबूब गुलाब मलिद वाले साहब, इनको दावत इस्लाम देना हुआ है, और हमारे मेहमान खुसूसी की जो गुलखुशी करें उनके साथ डॉक्टर साहब भी हैं, और फनेकर साहब और रफ़ीक उगाले साहब, इन तीनों को मैं मखलूब करता हूँ। मौलाना मुख्तार साहब की गुलखुशी।